أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ قدر کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور ہم سب کو ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منتظمین نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ آج کی اس گفتگو کے 2 موضوعات ہیں. ایک موضوع ہے فضیلت شب قدر یا فضیلت جو آج کی رات ہے شب برات، اور اس کے بعد استقبال رمضان. ویسے تو یہ 2 موضوعات مختلف لگ رہے ہیں، شب برات کے اور رمضان کے استقبال کے، لیکن اگر احادیث کو دیکھا جائے تو یہ 2 الگ موضوعات نہیں ہیں. شب برات بھی حقیقت میں استقبال رمضان ہے، اور آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ تھا کہ آپ رمضان کی خصوصی طور پہ تیاری فرمایا کرتے تھے، اور یہ تیاری شعبان سے بھی پہلے رجب سے شروع ہو جایا کرتی تھی. اور احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے صحابہ کو بھی تاکید کی رجب کا چاند دیکھنے کے حوالے سے اور پھر شعبان کا چاند دیکھنے کے حوالے سے خصوصی طور پہ تاکید فرمائے اور خصوصی طور پہ ہدایات فرمائے. اب اسلام کی تعلیمات کو دیکھا جائے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کا استقبال آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے. اگر اس حقیقت کو سمجھنا ہے تو اسلام کے 3 بنیادی عقائد کو سمجھنا پڑے گا. اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، اللہ پر ایمان کا عقیدہ ہے، اللہ پر یقین کا عقیدہ ہے. اس کے بعد نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا عقیدہ ہے، اور اس کے بعد پھر عقیدہ آخرت ہے کہ انسان کا یہ عقیدہ کہ مجھے اس دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اور یہ تینوں عقائد آپس میں بڑے منسلک ہیں. اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ میں آخرت پہ ایمان نہیں لے کر آتا، میں آخرت کو نہیں مانتا، میرا آخرت پر یقین نہیں ہے، میرا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو پھر وہ جو رسالت کا عقیدہ ہے جو اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے اس حوالے سے جوڑتا ہے کہ اس رب کائنات نے یہ زندگی دی، یہ تخلیق کی، اور تخلیق بھی یوں ہی نہیں کر دی رب کائنات ہے. اس نے تو واضح کہہ دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا واحد مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے. اور پھر اگر یہ انسان اللہ رب العالمین کے اس مقصد وجود کو، جو انسان کا مقصد وجود ہے، جو رب کائنات کی نظر میں، اگر اس سے انسان ہٹ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے اس مقصد، جس مقصد کے لیے رب کائنات نے اس کو پیدا کیا، اس کے تحت زندگی نہیں گزارتا، بغاوت کے پر آمادہ ہو جاتا ہے، باغیانہ روش کو اختیار کرتا ہے،
اور اس دنیا کے اندر زندگی جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح گزارتا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ بس یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے، اور اس زندگی کے اندر ہی جو کچھ کرنا ہے کر لیا جائے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کوئی باس پرس نہیں ہوگی، کوئی حساب نہیں ہوگا، کچھ پوچھا نہیں جائے گا، تو پھر انسان کی زندگی یہاں پہ مہار اونٹ کی طرح کی زندگی ہو جاتی ہے، اور پھر اس انسان کی زندگی کی کوئی ڈائمنشن، کوئی رخ اس کا انسان تعین نہیں کر سکتا اگر عقیدہ آخرت انسان کے ذہن میں نہ ہو، موت انسان کے ذہن میں نہ ہو، قبر انسان کے ذہن میں نہ ہو، اور مالک یوم الدین کا تصور ذہن سے ختم ہو جائے کہ جزا اور سزا کے دن کا مالک اور رب کائنات ہوگا، پھر وہی رب کائنات کے جس نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر صرف زندگی یوں ہی نہیں دی، بلکہ ایک ایسی مخلوق کی صورت میں رب کائنات نے اس انسان کو پیدا کیا کہ باقی تمام مخلوقات کو وہ شرف اور وہ مقام اور وہ اعزاز نہیں بخشا جو رب کائنات نے اس انسان کو عطا کر دیا۔ دیگر تمام مخلوقات کی زندگیاں محدود دائروں کے اندر گزرتی ہیں، مخلوقات وہ بھی ہیں، انسان بھی ایک مخلوق ہے، ان دیگر مخلوقات کے اندر اور انسان کی تخلیق کے اندر ایک بڑا واضح فرق ہے۔ جسم ان کے پاس بھی ہے، جسم انسان کے پاس بھی ہے، کھاتی وہ مخلوقات بھی ہیں، کھاتا انسان، پیتی وہ مخلوقات بھی ہیں، انسان بھی پیتا ہے، سوتی وہ مخلوقات بھی ہیں، انسان بھی سوتا ہے، جنتی وہ مخلوقات بھی ہیں، انسان بھی جنتا ہے، لیکن ایک عقل اور شعور، یہ وہ چیز ہے جو رب کائنات نے انسان کو دی ہے، باقی دیگر مخلوقات کو نہیں دی۔ اور جب باقی دیگر مخلوقات کو نہیں دی اللہ رب العالمین نے عقل اور شعور، تو عقل اور شعور کی بنیاد پر بدی کا اور نیکی کا تمیز کرنے کا جو معاملہ تھا وہ ان کے پاس نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ بدی کیا ہوتی ہے اور نیکی کیا ہوتی ہے۔ لہذا جو محدود دائرہ رب کائنات نے ان کو دے دیا، اس محدود دائرے کے اندر زندگی گزارنے کی وہ مکلف ہے۔ جینے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، جینے کے لیے پینے کی ضرورت ہے، جینے کے لیے جلنے کی ضرورت ہے، یہ محدود ضروریات ہیں ان مخلوقات کی جن کو کہ ہم حیوان کہتے ہیں، اور انہیں ضروریات کے تحت وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتی ہیں، اس کے بعد چلی جاتی ہیں، ان سے کوئی بات پرس نہیں ہے، کوئی ان کا حساب کتاب کا معاملہ رب کائنات نے نہیں رکھا۔ لیکن یہ واحد مخلوق انسان ہے رب کائنات کی جو بارگاہ کے اندر بھیجی گئی، جس کو رب کائنات نے عقل دی، شعور دیا، سمجھ دی، فہم دیا، اور یہ عقل اور شعور اور فہم اس لیے دیا کہ اس عقل کو، شعور کو اور فہم کو اختیار کر کے یہ انسان اپنے رب کو پہچان سکے، مقصد تخلیق کو سمجھ سکے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا تو تم تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، عقل غور و فکر کرواتی ہے انسان کو، عقل کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے، عقل کے ذریعے سے انسان حقیقتوں کو جانتا ہے۔ یہ عقل حیوان کے پاس نہیں ہے، انسان کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ عقل دے کے دنیا کے اندر بھیج دیا کہ اس عقل کے ذریعے سے اس کائنات کے اوپر، اس کائنات کے اندر جاؤ، وَفِي أَنفُسِهِمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفس پر غور کرو، اپنی تخلیق پر غور کرو، اپنے رب کو پہچانو اس کائنات کے اندر۔ رب کائنات تمہارے سامنے نہیں آئے گا اپنے وجود کے ساتھ، اپنی شکل و صورت کے ساتھ تمہارے سامنے نہیں آئے گا، لیکن رب کائنات نے اس کائنات کو اس انداز سے رنگ دیا ہے، تخلیق کر دیا ہے کہ جگہ جگہ تمہیں رب کائنات کی تخلیق نظر آئے گی، اور تخلیقات میں سے تم رب کائنات کو پہچانو گے۔ جسے مصور، یا میرے سامنے آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں کوئی مصور ہو تو میں کیسے پہچانوں اس کو؟ اس وقت تک نہیں پہچان سکتا اس مصور کو جب تک کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر میرے سامنے نظر نہ آ جائے، اور اسی تصویر کے ذریعے سے میں طے کروں گا کہ یہ کتنے بڑے قد کا مصور ہے۔ وہ ڈاکٹر کہ جو عام علاج کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، بڑا ڈاکٹر ہے، اگر اس بڑے ڈاکٹر کا وہ علم اور اس کے نتیجے کے اندر اس کی تحقیقات اور اس کو لوگوں کا اس کا علاج، جب تک یہ ساری چیزیں میرے سامنے نہ آ جائیں، شکل و صورت سے میں نہیں پہچان پاؤں گا کہ وہ ڈاکٹر ان لوگوں میں سے کون سا ہے۔ کوئی بہت بڑا انجینئر دنیا کے اندر آ جائے، تو رب کائنات نے اپنی پہچان اس کائنات کے اندر، اپنی تخلیقات کے اندر رکھ دی، اور کہا کہ مجھے میری تخلیقات کے ذریعے سے پہچانو۔ کبھی کہا کہ آسمانوں پر غور کرو، کبھی کہا کہ زمینوں پر غور کرو، کبھی کہا کہ ہواؤں پہ غور کرو، کبھی کہا کہ حیوانوں پر غور کرو، کبھی کہا کہ خود پر غور کرو تو میں تمہارے اندر میں نظر آؤں گا۔ اور یہ ممکن نہیں کہ انسان اس کائنات کے اندر غور و فکر کرے تو اس کو رب کائنات نظر نہ آئے۔ رب کائنات انسان کو نظر آئے گا، خود اپنی تخلیق کے اندر نظر آئے گا۔ آج کی میڈیکل سائنس، جس کو ہم بڑی سائنس کہتے ہیں، اس
سائنس نے کروڑوں سال کا سفر طے کیا ہے، لیکن آج تک یہ سائنس نہیں جان پاتی کہ یہ عقل کس طرح جانتی ہے۔ آج تک محو حیرت ہے کہ یہ کیسا میموری کارڈ ہے انسان کے ذہن کے اندر جو اتنے لمبے عرصے کی میموری اس کے اس چھوٹے سے مغز کے اندر محفوظ رہتی ہے۔ حالانکہ تخلیق کے اندر یہ مغز عجیب سا ایک انسان کا عضو ہے، ایک پیالہ بنا ہوا ہے، اگر انسان اس کو کبھی دیکھے، ایک پیالہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پانی پڑا ہوا ہے، پانی کے اندر ایک بھیجا پڑا ہوا ہے، وہ تیر رہا ہے، لیکن کام کتنا بڑا کر رہا ہے۔ ساری جسمانی حرکتیں، ساری گفتگویں، نظر آنا، غور و فکر کرنا، سارا کچھ اس عقل کے ذریعے سے رب کائنات نے انسان کے لیے ممکن بنا دیا، اور انسان غور و فکر کرے، انسان اپنے رب کو پہچانے۔ تو رب کائنات نے اس کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کے رنگوں کے اندر اپنی تصویر کو رکھ دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر، شمس کا ذکر کیا، قرآن کا ذکر، قمر کا ذکر کیا۔ یعنی کہ رب کائنات بالکل واضح اگر قرآن پاک کو پڑھا جائے، میں ایک ساری آیتیں اگر آپ کے سامنے نہ رکھوں ایک ایک کر کے وقت کے اختصار کی وجہ سے، تو جو قرآن کا فلسفہ رب کو پہچاننے کے حوالے سے اور انسان کے مقصد زندگی کے حوالے سے سامنے آتا ہے، اسے سمجھنا بڑا آسان بن جاتا ہے۔ جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور الہامی تعلیمات کو پڑھا جاتا ہے اور وحی کو پڑھا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا جاتا ہے، تو پھر ایک پیغام ملتا ہے انسان کو، اور وہ پیغام سمجھنا انسان کی عقل کے لیے مشکل نہیں ہے۔ انسان کو رب کائنات اس کائنات میں بھیج کر یہ کہتا ہے کہ ذرا غور تو کر کہ تو کس کے لیے اور کائنات کی باقی ساری چیزیں کس کے لیے۔ پھر قرآن پاک کے اندر رب کائنات فرماتا ہے کہ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، هو الذی جعل، وہی تو ہے جس نے بنایا، هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، تیرے لیے بنایا جو کچھ تجھے اس زمین کے اندر نظر آئے گا، جو کچھ تجھے آسمانوں کے اندر نظر آئے گا۔ اتنا بڑا اعزاز رب کائنات اپنے اس بندے کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے اندر تجھے جو کچھ نظر آئے گا، تو زمینوں کو کھود کے اندر چلا جائے گا تو وہاں سے جو کچھ نکلے گا میں نے تیرے لیے زمینوں کے اندر پنہا کر دیا۔ آسمانوں کی وسعتوں کے اندر تو چلا جائے گا، ہواؤں میں توڑے گا، آسمانوں کو مسخر کرے گا۔ کہہ دیا رب کائنات نے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، مسخر کیا میں نے آسمانوں کو، مسخر کیا میں نے زمینوں کو تیرے لیے۔ آسمانوں کو مسخر کر کے تو آسمانوں میں چلا جائے گا، مریخ پر پہنچ جائے گا، اوپر چلا جائے گا، چاند پر پہنچ جائے گا، سب کچھ تیرے لیے میں نے مسخر کیا ہوا ہے۔ کسی اور کو نہیں کہا رب کائنات نے، کسی اور مخلوق کو نہیں کہا۔ تو رب کائنات کا پیغام کیا ہے؟ رب کائنات کا پیغام یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اس انسان کی خصوصی حیثیت ہے، اور یہ حیثیت کسی اور مخلوق کی نہیں ہے۔ اور جو معلوم ہوتا ہے کہ رب کائنات نے اس انسان کے اہتمام میں یہ سارا کچھ ترتیب دے دیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کائنات کا دلہا ہے، اور اس دلہے کے لیے پوری بارات رب کائنات نے تخلیق کر دی۔ اتنا بڑا اعزاز رب کائنات نے کیا۔ اب ذرا دیکھیے گا، مکالمہ انسان کرے اپنے آپ سے، جو قرآن پاک میں چیزیں دی ہوئی ہیں، جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا، یہ میں نے تیرے لیے پیدا کیا، یہ تیرے لیے پیدا کیا، تو واقعی یہ ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ انسان ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ کائنات کی کوئی چیز یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ انسان کو میرے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب آپ ایک ایک چیز کو اٹھا لیں اور غور کرتے چلے جائیں، آپ آج کی رات کی اس تنہائیوں کے اندر اپنے ذہن کے گھوڑوں کو دوڑائیں اور ذرا دیکھیں کہ وہ کون سی چیزیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے اس کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر، ان آسمانوں کے اوپر۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن ذرا پھر دوبارہ غور کیجیے، وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے لیے پیدا نہیں کی گئی؟ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہر چیز۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر یہ جو حیوانات ہیں، یہ حیوانات انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، انسان ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا۔ ان کا انسان گوشت کھاتا ہے، ان کا انسان دودھ پیتا ہے، ان کی کھالوں کو انسان چمڑے کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ یہ سارے جانور انسان سے ناراض ہو جائیں، یا انسان ناراض ہو جائے ان جانوروں سے کہ ہم نے تم سے ناراض ہو، تو جانور کیا بولیں گے؟ سارے ناراض ہو جاؤ، ہم تو اسی طرح جیتے رہیں گے، ہم تو اسی طرح چرتے رہیں گے۔ لیکن یہ انسان سے اگر یہ جانور ناراض ہو جائیں، انسانوں کے لیے جانور دنیا کے اندر موجود نہ رہے، انسان کی زندگی مشکل بن جاتی ہے۔ چلے سورج کو اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں۔ رب کائنات
پہلا عقیدہ رب کائنات کو پہچاننے کا، رب کو مالک ماننے کا، رب کو خالق ماننے کا۔ انسان اس سورج پہ ذرا غور کرے، اور سورج پر غور کر کے ذرا انسان سورج سے کہے کہ میں تجھ سے ناراض ہو گیا، تو بڑی تپش کرتا ہے گرمی کے دنوں میں تجھ سے ناراض ہوں، اور جب سردیوں میں مجھے ٹھنڈ لگتی ہے تو گم ہو جاتا ہے، تیری حدت اتنی نہیں ہوتی کہ تو مجھے گرمی پہنچا سکے، میں ناراض ہوں۔ تو سورج کیا بولے گا؟ سارے انسان ناراض ہو جائے، مجھ پہ کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اگر یہ سورج نہ ہو، انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، آج تو معمولی معصوم بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ پودوں کی جو زندگی ہے وہ سورج کی وجہ سے، فوٹو سنتھیسس کا عمل ہوتا ہے، غذا جمع ہو رہی ہے، غذا ہضم ہو رہی ہے۔ سورج نہ ہو تو یہ پودے نہیں ہیں۔ یہ جو پانی ہم تک پہنچتا ہے، میٹھا پانی، اس میں بھی سورج کا بڑا کردار ہے۔ یہ 3 حصے سمندر، 2 حصے سمندر، 1 حصہ زمین۔ یہ سمندر کے اوپر جو تپش آتی ہے سورج کی، تو یہ بھاپ بن کے پانی اٹھتا ہے اوپر، نمکیات کو وہیں چھوڑتا ہے، میٹھا پانی اوپر اٹھتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ہواؤں کو چلاتا ہے، پھر ٹھنڈے علاقوں میں لے کر آتا ہے، وہاں یہ برف جمتی ہے، پھر وہیں سے پگھلتی ہے، پھر وہیں سے دریا بنتے ہیں، میٹھا پانی ہم تک پہنچتا ہے۔ ہماری زبان تک میٹھا پانی پہنچانے کے لیے رب کائنات نے اتنا بڑا انتظام کر دیا۔ یہ انسان کہہ دے سورج سے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، سورج کہہ دے گا ناراض ہو جا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ سورج نہ ہو انسان کی زندگی نہیں ہے، ہوا نہ ہو انسان کی زندگی نہیں ہے، زمین نہ ہو انسان کی زندگی نہیں ہے، دن نہ ہو انسان کی زندگی نہیں ہے، رات نہ ہو انسان کی زندگی نہیں ہے، حیوان نہ ہو انسان کی زندگی نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، انسان کے لیے رب کائنات نے یہ پوری کائنات تخلیق کر دی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے هو الذی جعل لکم ما فی الارض جميعا۔ تبھی رب کائنات کہتا ہے کہ کائنات میں تم نظر دوڑا اور مجھے بتا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں میری خدائی نہیں چلتی، میری مرضی نہیں چلتی، یا جس چیز کو میں نے تیرے لیے پیدا نہیں کیا۔ تو رب کائنات کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ رب کائنات یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اپنے کلام کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر، اگر بندہ دل سے محسوس کرے کہ میرے بندے یہ ہوائیں چلائی میں نے تیرے لیے، یہ سورج کو میں نے گرم کیا تیرے لیے، یہ چاند کو میں نے روشنی دی تیرے لیے، ان ہواؤں کو میں نے چلایا تیرے لیے، ان دریاؤں کو بہایا میں نے تیرے لیے، ان سمندروں کو بہایا میں نے تیرے لیے، یہ چرند تیرے لیے، یہ پرند تیرے لیے، یہ سبزہ تیرے لیے، لیکن صرف ایک تو ہے میرے لیے، تو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان سوائے اللہ کی بندگی کے لیے۔ تو ذرا انسان ایک اور انداز سے ذرا سوچے کہ رب کائنات کیا کہہ رہا ہے؟ رب کائنات کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، باقی سب کچھ تیرے لیے پیدا کر دیا میں نے، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ خدا رب ذوالجلال انسان سے محبت کرتا ہے، اور اپنی محبت کے لیے رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا، اپنی محبت کے لیے، کہ میں بندہ پیدا کر رہا ہوں، میں انسان پیدا کر رہا ہوں، اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ اس کو کائنات کے اندر میں واحد مخلوق کے طور پر تخلیق کروں گا، جس کے پاس عقل ہوگی، جس کے پاس شعور ہوگا، اور دنیا کی لذتیں ہوں گی، دنیا کی عیاشیاں ہوں گی، دنیا کی نعمتیں ہوں گی، یہ سب کچھ چھوڑ کے یہ مجھ سے محبت کرے گا، مجھے اس کی محبت چاہیے، اس کو میں نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ اب ذرا خدا بن کر نہیں، انسان بن کے سوچیں، انسان بن کر سوچیں کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو، اگر آپ کو کسی سے محبت ہو اور جس سے آپ محبت کر رہے ہو وہ کسی اور سے محبت کرے، تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انسان غیرت میں آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی صرف مجھ سے محبت کرے۔ اسی کا نام توحید ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور تیری محبت کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کر دیا اس کائنات کے اندر، اور خود تیرے اندر میں نے فیکٹریاں لگا دی۔ ایک ایک عضو کو ذرا غور کر تو، اپنی تخلیق پر ذرا غور کر تو، کیسے تو وجود میں آیا، کیسے تیری تخلیق ہوئی، کیسے تجھے میں نے نک سک سے سنوارا، کیسے تیرے وجود کے اندر میں نے مختلف کارخانے رکھ دیے۔ یہ سب کچھ ہے تمام اس لیے کہ تو اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے مالک کو پہچان سکے، اور اپنی مالک کی اطاعت اور فرما برداری کا اعلان کر سکے۔ سب سے پہلی چیز یہ توحید، اللہ کا ہو جانا، اور اللہ کے سوا کسی اور کا تصور انسان کے ذہن میں نہ ہو۔ اس توحید کے لیے جو پکارنے والا، جو بتانے والا، جو جھنجھوڑنے والا، غفلت سے جگانے والا، یہ رب کائنات نے پورا نظام بنا دیا۔ اور قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ جب میری ہدایت آ جائے تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، میرے بندے
تیرا دشمن، تیرا ازلی دشمن شیطان تیرے پیچھے لگا ہوا، تجھے غافل کرے گا مجھ سے. لیکن جب میری ہدایت میرے نبی کی صورت میں آ جائے، میرے کلام کی صورت میں تیرے پاس آ جائے، فتبع، بس اس کی تو اتباع کر. تو ان جالوں سے، تو ان شکنجوں سے، تو ان جھوٹوں سے، تو ان فریبوں سے بچ جائے گا. تو اگر میری ہدایت کو پکڑے گا، اور ہدایت کون لائے گا؟ میرا پیغمبر لائے گا، میرا قرآن لائے گا، میرا کلام لائے گا. تو قرآن پر، کلام پر اور پیغمبر پر ایمان لانا لازم ہے، چونکہ وہی آگے بتائے گا کہ تو بھٹک چکا ہے. وہی آگے بتائے گا خدا کا فرستادہ بندہ بن کر، معصوم بندہ بن کر کے تو گناہ گار ہے. تجھے رب کی طرف رجوع کرنا ہے تو رب کے اوپر ایمان لانے کے بعد رسالت پر ایمان. اور اصل مقصد ہے زندگی کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو دنیا کی آزمائش کی زندگی دی ہے، اس آزمائش کی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں گزارنا. یہ گزار گئے تو کامیاب ہو گئے، یہاں بھٹک گئے تو جہنم کا ایندھن انسان بن جائے گا. تو یہ تین بڑے بنیادی عقائد ہیں، پہلا توحید، پھر رسالت اور پھر آخرت. توحید اور آخرت، اللہ نے دنیا کے اندر تخلیق کیا، اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے. رسالت بتائے گی کہ تمہیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، کیا راستہ اختیار کرنا ہے، کس ڈگر پہ چلنا ہے، کیا زندگی کا طریقہ اختیار کرنا ہے. یہ تینوں بڑے ناگزیر ہیں، بڑے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ کر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان کے دائروں کے اندر ان تین چیزوں پر پختہ ایمان، یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے. لہذا اس توحید کے راستے پر چلنے کے لیے اسوہ حسنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ رب کائنات کا راستہ کون سا ہے، اس کو راضی کرنے کا طریقہ کون سا ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ کون سا ہے. اللہ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرما دیا کہ مجھ سے تعلق کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ تو ہے نماز. صلاۃ کا لفظ دیا، رب کائنات نے نام دیا اس کو. عربی زبان کا لفظ ہے صلۃ سے بنا ہے یا سلیٌ سے بنا ہے. ایک لفظ صلۃ اور سلیٌ کو اگر تحقیق کی جائے، تدبر قرآن کے اندر مولانا امیر حسن اسرائیل صاحب لکھتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کو اگر دیکھا جائے تو مقصد سامنے بالکل واضح ہو جاتا ہے. ایک کا معنی تعلق، نماز رب سے تعلق جوڑتی ہے، اور دوسرا لفظ صلۃ سلیٌ، دوسرے لفظ کی معنی ہے کہ ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی حد تک پہنچا کے سیدھا کرنا. بندے کے اندر جو ٹیڑھ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، برائیاں ہیں، ان سب کو سیدھا کر کے بندے کو اللہ کا حقیقی بندہ بنانے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے. اور اس کے بعد میں دوسرا جو حکم ملتا ہے، وہ دوسرا پھر ہمیں حکم ملتا ہے روزے کا، خصوصی عبادت کے طور پہ. بندے سے تعلق اپنے رب کا اس روزے کے ذریعے سے جو سامنے آتا ہے، ایسا تعلق بھی کسی اور صورت کے اندر، کسی اور عبادت کے اندر نظر نہیں آتا. ایک ایسی عبادت کی جس کے اندر تقویٰ، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ لوگوں جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے روزے کا؟ کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے. اور عربی زبان کا لفظ تقویٰ، اس کی اردو میں ہم معنی کرتے ہیں پرہیزگاری، پرہیز گناہوں سے، نافرمانیوں سے، شرک سے، برائیوں سے. تو یہ جو پرہیز کا معاملہ ہے، اس معاملے کو اگر سمجھنا ہے تو یہ جو انسان رب کائنات نے تخلیق کیا، اور جس کو رب کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، محبت کا بڑا پیارا انداز رب کائنات نے اختیار کیا. جب یہ بندہ رب کائنات کو چھوڑ کر، اس کی نعمتوں کو بھلا کر، اس کے احسانات کو بھلا کر نہ خداؤں کے پیچھے چلا جا رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، جہنم اپنا مقدر بنا رہا ہے، تو رب اس کی محبت میں، شدید محبت میں، جتنے اس آیت کے اندر رب کائنات کی محبت نظر آتی ہے، میں دگ رہ جاتا ہوں. یا ایھا الانسان، اے میرے انسان بندے، ما غرک، تجھے کس نے غرق کر دیا، تجھے کس نے گمراہ کر دیا؟ وہ کون تھا جو مجھ سے بڑھ کر تھا تیرے لیے؟ بربک الکریم، میں کریم رب، تیرا رب، تیرا رب کرم کرنے والا، تجھے گویائی دینے والا، تجھے بینائی دینے والا، تجھے سماعتیں دینے والا، تجھے ماں دینے والا، تجھے باپ دینے والا، وہ جو تیرے دسترس میں چیزیں نہیں ہیں وہ تیرے اندر پیدا کرنے والا، تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، تو مجھے بھلا کے بیٹھ گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو رب کائنات نے نام دیا انسان، قرآن میں رب کائنات نے نام دیا. تو یاد رکھیے کہ یہ جو انسان اللہ کا دیا ہوا نام ہے، یہ دو لفظوں سے بنا ہے، ایک انس اور دوسرا نسیان. یہ دو کیفیتیں ہیں، یہ دو طبیعتیں ہیں، یہ دو مزاج ہیں.
جو رب کائنات نے انسان کے اندر وضعیت کر دی ہے. ایک انسیت یعنی کہ پیار اور محبت، اور دوسرا نسیان یعنی کہ بھول جانا. انسیت اور یہ جو نسیان انسان کے اندر کائنات میں رکھا، یہ کبھی انسیت بڑھ رہی ہے تو کبھی نسیان بڑھ رہا ہے. کبھی خدا سے محبت بڑھ رہی ہے تو کبھی انسان خدا کو بھول رہا ہے. کبھی خدا کو بھول کے کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے انسان. کبھی خدا کو بھول کے کسی اور کے ساتھ انسان لگ جاتا ہے. تو رب کائنات کہتا ہے کہ یہ دونوں طبیعتیں تیرے اندر وضعیت شدہ ہیں، لیکن تجھے یاد دلانے کے لیے میرا کلام اور میرا پیغمبر موجود ہے. میرے پیغمبر نے جو تجھے کہا تو اس کو اختیار کر. اب تجھے جوڑنے والی چیز مجھ سے کون سی ہے؟ نماز ہے. اب تجھے مجھ سے جوڑنے والی چیز کون سی ہے؟ وہ روزہ ہے. تو ان دونوں عبادات کا رب کائنات کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا اہتمام ہے. تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ان دونوں عبادات کا مجموعہ اگر ہمیں نظر آتا ہے تو رمضان کے اندر نظر آتا ہے. رمضان کے اندر نمازوں کا انسان خصوصی اہتمام کر رہا ہوتا ہے. اضافی نمازیں سنت موقعہ کے طور پہ انسان پڑھ رہا ہوتا ہے. راتوں کو اس کا قیام مزید بڑھ جاتا ہے، رب سے تعلق مزید بڑھ جاتا ہے. تو رب کائنات رمضان کے ذریعے سے روزہ دن میں اور رات میں قیام، یہ دونوں نعمتیں رب کائنات عطا کرتا ہے. تو رمضان سے پہلے جو مہینہ آ رہا ہے شعبان، اس مہینے کو بھی رب کائنات نے رمضان کے استقبال کا مہینہ بنا دیا. اور اس کے اندر جو ایک رات رکھی وہ برات کی رات کہلائی. اور احادیث میں اس برات کی رات کا ذکر آتا ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے، احادیث کے اندر موجود ہے. اور وہ برات کی رات کیا ہے؟ وہ برات کی رات کہ جہاں انسانوں کو جہنم سے خلاصی کا اعلان رب کائنات کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن یہ معاملہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رات کو برات کی رات بنایا ہوا ہے. ایسا نہیں کہ صرف وہی ایک رات برات کی رات ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ رات اپنے عروج کو پہنچ رہی ہوتی ہے، اور جب تہجد کا وقت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اوپر کے آسمانوں سے نچلے آسمانوں پہ خود آ جاتا ہے اور آ کے مکالمہ کر رہا ہوتا ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی بلانے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کی اندر کشادگی اختیار کر رہا ہے کوئی آلام اور آصائب سے نجات کی طلب کا طلبگار، ہے کوئی تو میں اس کو دوں. لیکن یہ جو برات والی رات ہے، اس رات خدا مزید اہتمام کے ساتھ آتا ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور رات شروع ہوتی ہے، تو رب کائنات اگلی راتوں میں، بقیہ راتوں میں تو آدھی رات کے بعد، لیکن یہاں میں سورج کے ڈھلتے ہی رب کائنات نچلے آسمانوں کے اوپر آ جاتا ہے اور اپنے بندے کو پکارتا ہے کہ رب کائنات، اپنے بندوں سے مکالمہ کرتا ہے. رب کائنات ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، رب کائنات جیسے پکار آ رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے معلوم یہ ہوا کہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ بھی رمضان کے مہینے کے بعد ایک بزرگ مہینہ ہے، ایک اہم مہینہ ہے، ایک برکت والا مہینہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ حدیث کے اندر آتا ہے اور تمام مقادب فکر اس کے اندر متفق ہے. میں نے دیوبند حضرات کی بھی تفاسیر پڑھی اور میں نے بریلوی حضرات کی بھی تفاسیر پڑھی، دونوں میں یہ موجود ہے کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ایک مبارک اور بزرگی والا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی راتوں کے اندر جاگا کرتے تھے اور اسی شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول بنا دیا تھا شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کا. لیکن چونکہ شعبان کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رب سے، وہ جو تعلق ہے اس کا تصور یہ انسان نہیں کر سکتا، یہ بندہ نہیں کر سکتا. یہ بندہ کمزور ہے، یہ اس معیار پہ نہیں ہے کہ جس معیار پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ شعبان کے روزے تو رکھو، لیکن 15ویں رمضان کے بعد پھر روزہ نہ رکھو، کیونکہ آگے پورا مہینے کا روزہ آ رہا ہے. تو روزوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، خود روزے رکھے ہیں، لیکن بشری کمزوریاں ہماری، ان بشری کمزوریوں کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزوں کی ترغیب، لیکن پورا مہینہ روزہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھے ہیں، خاموشی سے اٹھے ہیں، کسی کو جگایا نہیں ہے اور قبرستان چلے گئے. اب قبرستان میں کون ہے؟ وہاں ہمارے عزیز و اقارب ہیں، وہاں ہمارے اہل ایمان بھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ واضح ہے، آپ کے اسوہ سے یہ واضح ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اور ایک بار کا یہ واقعہ آتا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قبرستان گئے ہیں اور قبرستان جا کے دعائیں مانگی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حدیث میں یوں بیان فرما دی کہ میں سوئی ہوئی تھی کہ آدھی رات میں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ نہیں پایا. تو میں پریشان ہو گئی اور بشری تقاضاؤں کے طور پر میں نے محسوس کیا کہ کہیں کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. تو میں تیزی سے نکلی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو آپ مجھے بقیع کے قبرستان کے اندر نظر آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ قبرستان میں جانا. اور کیوں جانا؟ ایک تو وہ جتنے قبروں میں وہاں موجود ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں, اور اللہ کا نبی دعا مانگے, اہل ایمان دعائیں مانگے. تو دعا تو وہ راستہ ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم رہتا ہے, قیامت تک قائم رہتا ہے, جس کے جو قائم رہے اور دعائیں بندہ مانگتا رہے. تو جو قبروں کے اندر موجود ہیں ان کے لیے بھی گناہوں کی خلاصی ہو سکتی ہے, ان کو بھی مغفرت مل سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ قبرستان گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دعائیں مانگی, پھر خود اپنے لیے دعائیں مانگنا. اور پھر قبرستان تو وہ جگہ جہاں بندہ جا کے موت کو یاد کرتا ہے, موت کا تصور بندے کے سامنے آتا ہے. انسان کو معلوم ہے کہ خدا نے یہ مقدر کیا ہوا ہے بندے کے لیے کہ مجھے بھی اس قبرستان میں کسی قبر کے نیچے آنا ہے, مجھے اس مٹی کے نیچے آنا ہے. دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں, لیکن شاعر کہتا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. یہ سب نے مرنا ہے, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک نے مرنا ہے, سب مریں گے, ایک ہی ذات باقی بچے گی اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ذات بچے گی, باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا, کوئی چیز باقی نہیں ہے, کسی کو بقا نہیں ہے. کوئی کائنات کے اندر موجود خدا کو ماننے والا نہ ماننے والا انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں باقی رہنے والا ہوں. باقی رہنے والی ذات تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے. تو یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قبرستان گئے. اب ہم قبرستان میں جائیں, رات کے وقت میں قبرستان جائیں, میلوں اور ہجوموں کی صورت میں, وہاں روشنیوں کی صورت کے اندر جا کے گپے نہ ہانکے وہاں پر, بلکہ تنہائی کے اندر, اللہ کے رسول تنہائی کے اندر گئے وہاں پر موت کو یاد کرنے کے لیے کہ مجھے یہیں پر آنا ہے, اپنے رب کے حضور کوئی نہیں ہوگا پھر میرے دائیں بائیں, مٹی میرے اوپر ہوگی, میں مٹی کے نیچے ہوں گا, میرا رب ہوگا اور میں ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا, پھر میرا کیا ہوگا؟ حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب کر لیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کیا جائے. تو اس حساب کے احساس کو اپنے اندر زندہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ آپ قبرستان گئے اور قبرستان کے اندر جا کر آپ نے جا کے دعائیں مانگی. قبرستان کے اندر جا کر اس موت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا. لیکن میں ذرا سی گفتگو کو تھوڑا سا ایک اور رخ پہ لے جاؤں گا. ہمارے یہاں دو رسموں کا شب برات کے اندر اہتمام ہو گیا. شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے نا. اب یہ جو دو بنیادی مقصد تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان جانے کے مقاصد میں آتے ہیں کہ دعا مانگی, سب کے لیے مانگی, اپنے لیے مانگی, اور قبرستان اس لیے گئے کہ موت کو یاد کریں, قبر کو یاد کریں, مجھے قبر میں آنا ہے. بنیادی مقصد تو یہ تھا. لیکن ہم لوگوں نے کیا کر دیا, شیطان آیا اور شیطان نے آ کر ہمیں کہا کہ شب برات اصل میں یہ دعاؤں کا مہینہ تھوڑی ہے, دعاؤں کی رات تھوڑی ہے, یہ ذکر کی, فکر کی, عبادات کی رات تھوڑی ہے, یہ پٹاخے پھوڑنے کی رات ہے, یہ آتش بازی کی رات ہے. اور دوسری کیا, ہم مختلف مذاہب سے کنورٹ ہو کر مسلمان ہوئے, تو وہاں کی جو فطرتیں اور طبیعتیں ہمارے اندر موجود تھیں وہ بھی ہمارے اندر سالم نہیں, موجود نہیں. ہم نے بھی چڑھانا شروع کر دیے, حلوہ پکانا ہم نے لازم شرط بنا دی. لیکن حدیث کے اندر کہیں حلوے کا ذکر نہیں آتا, حدیث کے اندر کہیں آتش بازی کا ذکر نہیں آتا. حدیث کے اندر اگر ذکر آتا ہے تو رات کی تنہائی میں تنہا اٹھ کر کسی کو بتایا بغیر جا کر اپنا محاسبہ کرنے کے لیے, اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے, اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے, یہ اسوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. لیکن ذرا دیکھیں کہ یہ معاملہ کیا ہے جو ہم لوگوں نے اختیار کر لیا, آتش بازی. اس آتش بازی کے اندر بھی بڑے نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان تو اس کے اندر یہ کہ اس کے اندر پیسے کا فضول خرچ ہوتا ہے. الذین هم عن اللغو معرضون, فلاح اور کامیابی اسی کو ملے گی کہ جو اپنے آپ کو فضول چیزوں سے بچاتا ہے. یا پیسہ انسان فضول میں ضائع کر رہا ہے, آگ میں پیسہ اڑا رہا ہے, پٹاخے پھوڑ کے اڑا رہا ہے. تو یہ جو بات انسان نے اختیار کی آتش بازی والی, رب کائنات کو یہ بات بالکل ناپسند ہے. قرآن کی آیت ہے, قرآن کی, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں, شیطان کے بھائی ہیں.
یہ پٹاخہ پھوڑنے والے، پٹاخوں کے پیچھے دوڑنے والے، پٹاخوں کی انڈسٹری کو قائم کرنے والے اور شب برات کے عظیم مقصد کو بلانے والے کہ اس رات کو جاگنا ہے رب کو یاد کرنے کے لیے. اصل مقصد جو رب کو پہچاننا ہے، اصل مقصد جو اپنی موت کو یاد کرنا ہے، جو میں نے 3 عقائد کی بات کی، اصل مقصد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنا ہے. یہ تینوں مقاصد ہم بھول گئے، ہم ساری رات پٹاخوں کے اندر. نہ عبادت کرنے والے کو سکون، بیچارے کو اپنے گھر میں عبادت کرنا چاہے تو اتنے پٹاخے پھوڑے جائیں گے تو بیچارہ اپنی عبادت کو قائم نہیں کر پائے گا. تو یہ پہلی حکم آیا. ایک اور آیت کے اندر آتا ہے انہ لا یحب المسرفین، یہ جو اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، بے شک اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. فضول خرچی کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا. یہ پٹاخہ پھوڑنا، پٹاخے خریدنا، آتش بازی کرنا، آتش بازی کا اہتمام کرنا، یہ نہ نبی کی سنت، نہ صحابہ کی سنت، نہ تابعین کی سنت، نہ تبع تابعین کی سنت. یہ بڑی خطرناک روایت ہے جو ہمارے اندر پڑ گئی. کراچی کے اندر بہری بازار کا واقعہ یاد ہوگا. یہ پٹاخہ پھاڑنے کی کمپنی، دکان کارخانے میں آگ لگی، لمبی آگ لگی، بڑا نقصان ہوا اور 12 نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں. کوئی سال شاید ایسا نہ ہو کسی کی دل جل رہی ہے، کسی کی آنکھ جا رہی ہے، کسی کا ہاتھ جا رہا ہے، کسی کا کچھ جا رہا ہے، کسی کا کچھ جا رہا ہے. تو یہ جو دوسرا نقصان ہے، انسان کا جانی نقصان ہے، یہ ایک الگ سے نقصان ہے. اس انسان کو جو انسان دور کرے، اس کو ہٹائے. اب اصل مقصد کیا تھا اس رات کا؟ اس رات کا اصل مقصد جو آتا ہے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے. اس رات کے حوالے سے نہیں، بالمجموعی آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام تعلیم یہ ہے کہ کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو، کثرت سے اپنی موت کو یاد کرو. موت یاد آئے گی تو قبر یاد آئے گی، موت یاد آئے گی تو جہنم یاد آئے گی، موت یاد آئے گی تو جنت کی آرزویں یاد آئیں گی. موت کو بھول گئے، یہ سارے مناظر بھول گئے، دنیا میں انسان منافق ہو جاتا ہے. ایک اور ذرا پیاری حدیث سن لیجیے گا. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو 20 بار روزانہ موت کو یاد کرے، جو 20 بار روزانہ موت کو یاد کرے، اللہ رب العالمین اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے. یعنی موت کو یاد کرنے کی فضیلت ہے. یہ عقل کو ٹھکانے لگاتی ہے، یہ دل کو ٹھکانے لگاتی ہے. موت بھٹکنے سے بچاتی ہے موت کی یاد. تو موت کی یاد کا حکم کہ موت کو یاد کرو 20 بار روزانہ. نمازوں کے بعد دعاؤں میں موت کو یاد کرو. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جو 20 بار روزانہ موت کو یاد کرے گا، اس کو جنت، اس کو اللہ رب العالمین درجہ شہادت عطا فرمائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک زمین پکارتی ہے، جس کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں، جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم گناہ کر رہے ہیں، جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم بغاوت کر رہے ہیں، جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم نافرمانی کر رہے ہیں، یہ ہر بار، ہر دن 70 بار پکارتی ہے. 70 بار. اور کیا کہتی ہے؟ کھا لو جو کھانا ہے، پی لو جو پینا ہے، جن چیزوں سے رغبت ہے کر لو، بس خدا کی قسم ایک دن تمہیں میرے اندر آنا ہے، تمہارا گوشت اور پوست میرے اندر آنا ہے. زمین بندے کو پکار کر کہہ رہی ہے، زمین بندے کو یاد دلا رہی ہے کہ اس زندگی کے اندر تو نے اگر یہ روش اختیار کی ہوئی ہے، یہ روش تجھے کس طرف لے کر چلی جا رہی ہے. اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی احادیث آتی ہیں. مسند ابو یعلا کی حدیث میں نے آپ کو سنائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورا ماہ شعبان روزے رکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ ماہ آپ کو اتنا عزیز کیوں ہے؟ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس مہینے میں ہر وہ شخص جو مرنے والا ہے، یعنی کہ اگلے سال کے اندر، اس مہینے سے لے کر آج کی اس رات سے لے کر اور اگلے سال کی اس رات تک جو مرنے والا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کی موت مقدر کر دی ہے، ملک الموت کے سامنے ان کے نام پیش کر دیے جاتے ہیں. اب وہ جو وقت رب کائنات نے مقرر کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے اس مہینے کے اندر یہ روزے رکھتا ہوں اور اس رات کو جاگتا ہوں کہ جب رب کائنات یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ اس کو مارنا ہے اس دن، یہ مرنا ہے اس دن، یہ جنت میں جانا ہے، یہ جہنم میں جانا ہے، تو جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا ہو، میں حالت قیام میں ہوں یا میں حالت روزہ کے اندر ہوں.
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی کہ اس رات کی اہمیت سے جو انکار کرتا ہے وہ غلط بات کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے لوگ خام کا شدت کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو یعلا کے اندر موجود ہے، مسند ابو یعلا کے اندر، اور اس کی راوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے شعبان کے روزے ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے، تو اس مہینے کے روزوں کے اندر روزوں کا انسان نے اہتمام کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک پورا باب رقم کر دیا گیا ہے، باب نمبر 39، فضیلت 15ویں شب کے نام سے۔ اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اس کی راویہ بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ اس 15ویں رات کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے اچانک میں نکلی، اور پھر وہ پورا مکالمہ ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتگو کے اندر ایک اور بات فرمائی۔ جب واپس آئے ہیں اور اماں عائشہ نے شرمندہ ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کا مکالمہ ہوا کہ تم نے مجھ پہ شک کیا، یہ پوری گفتگو ہونے کے بعد پوری گفتگو موجود ہے۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ رب العالمین ان کی برات کا اعلان کرتا ہے جو رب کو یاد کرتے ہیں۔ پھر مثال دی ایک بستی کی، جو اس عرب کے اندر ایک بہت بڑی بستی تھی، اس بستی کی خصوصیت یہ تھی کہ جتنی بکریاں اس بستی کے پاس تھی، اس قبیلے کے پاس تھی، اتنی بکریاں کسی قبیلے کے پاس نہیں تھیں۔ تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بال اس قبیلے کی بکریوں کے ہیں، اس تعداد کے اندر رب کائنات جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی کا اعلان کر دیتا ہے۔ برات کا اعلان ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ترمذی شریف باب نمبر 39، پورا باب اس رات کی فضیلت کے اوپر ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، برات کا اعلان ہے، قبیلے کی بکریوں کے بال اتنے تعداد کے اندر، ان کی کثرت تعداد کو بیان کرنے کے لیے کہ تخمینہ نہیں کر سکتا انسان، گن نہیں سکتی انسانی عقل، تو اتنی تعداد کے اندر بری ہو جائیں گے لوگ جہنم کی آگ سے، اگر انسان عبادات کر رہا ہو، شعبان کے مہینے کے اندر رب کو راضی کرنے کا اہتمام کر رہا ہو۔ لیکن ذرا غور سے سنیے گا، وہ بات یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو لوگ ہیں کہ جن کی برات کا انکار ہے رب کائنات کی بارگاہ سے۔ دو لوگ ہیں، ایک وہ جو دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر برائی رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کسی کے لیے بھی دل میں کینہ ہے کسی انسان کے، تو اس کے لیے اس رات کو برات کا اعلان نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ جو اپنے یہ پائنچے تہمت یہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اور وہ مفسرین نے اس میں گفتگو کی ہے کہ اس دور کے اندر تکبر کی علامت یہ تھی، لوگ لمبے کپڑے پہنتے تھے، اس سے ان کے تکبر کا اظہار ہوا کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین کو بنیادی طور پر تکبر ناپسند ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں دل میں رکھنے والا انسان بری نہیں ہے، ایک جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، کسی کے لیے جلن ہے، سندھی میں کہتے ہیں ساڑ، بغض ہے، اناج ہے کسی کے لیے، کسی کی برائی سوچنے والا انسان، کسی کا برا سوچ کے انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کا تو برا ہو، یہ تو تباہ ہو، یہ تو مرے، اس کے خلاف کام کرنے والا، جس کے خلاف کام کرنے والے ہو اس کا اگر کوئی اور نہیں ہے تو اللہ رب العالمین تو ہے۔ یہ بندے کو تعلیم دی رب کائنات نے کہ ماں کی محبت تمہارے پاس محبتوں کے پیمانوں میں سب سے اعلیٰ محبت ہے، لیکن یہ جو میرا بندہ ہے جس کو میں نے تخلیق کیا ہے، یہ 70 ماؤں کی محبتیں جمع کرو تو ایک خدا کی محبت کے برابر ہوگی جو اس بندے سے خدا کرتا ہے۔ 70 ماؤں کی محبتیں جمع کرو تو مجھ سے اور آپ سے رب کائنات کی ذات محبت کرتی ہے۔ اب مجھ سے اور آپ سے جس سے اللہ اتنی محبت کرے اس سے میں اناج رکھوں، تو رب کائنات فرماتا کہ نہیں، میرے بندے سے تو نے اناج رکھا، اس کے لیے تو برا سوچتا ہے، تو تیرے لیے خلاصی کا اعلان نہیں ہے، تیرے لیے نجات کا اعلان نہیں ہے، تیرے لیے برات کا اعلان نہیں ہے۔ دل سے اس قدورت کو نکال، اس برائی کو نکال، اس جلن کو نکال۔ اگر تو نکالنے میں کامیاب ہو گیا تو رب کی طرف سے اس رات کو برات کی اعلان ہو جائے گا۔ اور دوسرا تکبر، خدا کہتا ہے کہ یہ میری شان ہے کہ میں تکبر کروں، تو ہے کیا؟
من منی جی یمنا، میں نے تو تجھے ایک غلیظ قطرے سے پیدا کیا ہے، غلیظ قطرے سے. تیری حیثیت کیا ہے؟ خدا نے قرآن پاک کے اندر بالکل واضح بیان فرما دیا کہ تو ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری بنیاد کیا ہے، تیری تخلیق کا بنیادی محور کیا ہے. تو تکبر کرتا ہے، تیرا ہے کیا؟ تیری سانس میری دی ہوئی، تیری بینائی میری دی ہوئی، تیری گویائی میری دی ہوئی، تیری سماعت میری دی ہوئی، تیرے جسم کی ساری حرکتیں میری دی ہوئی، اور تو تکبر کر رہا ہے. تو یہ تکبر مجھے تیری ذات کے اندر کسی صورت میں پسند نہیں ہے. رب کائنات عاجزی کو پسند کرتا ہے، انکساری کو پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے بھلے کو پسند کرتا ہے. تو یہ وہ تعلیم ہے جو رب کائنات کی طرف سے شب برات کے حوالے سے آتی ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اگر اس رات کی ہم حقیقت کو پانا چاہتے ہیں تو دو چیزوں سے اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنا پڑے گا. ایک وضو جو ہم جسم کو پاک کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ بھی کریں، اور ایک وضو وہ بھی کریں کہ جس سے دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اور کسی کا بھی کینہ، کسی کی بھی برائی، کسی بھی اللہ کی مخلوق کی برائی، بندے کی برائی انسان کے دل کے اندر نہ ہو. یہ اس رات کا بنیادی تعلیم جو رب کائنات نے دی ہے. کسی کا برا چاہنے والا نجات حاصل نہیں کر پائے گا، اور دوسرا تکبر کرنے والا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس رات کی نعمتوں کو حاصل نہیں کر پائے گا. اب ذرا مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا. میرے سامنے گھڑی موجود ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جو دوسرا موضوع آپ کے سامنے روزہ لینا چاہ رہا تھا اس روزے پر میں کوئی خاطر خواہ گفتگو آپ کے پاس نہیں کر پاؤں گا، لیکن مختصر میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو رمضان المبارک کے روزے ہیں، ان روزوں کے حوالے سے، فرضیت کے جو روزے ہیں ان روزوں کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء القلوب میں بہت زبردست باتیں کی ہیں. دو بزرگوں کو کتابوں کو ضرور پڑھیں. ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو، مجدد ہیں، انہوں نے بھی روزے کے اوپر بڑا زبردست کلام کیا ہے، وہ وقت نہیں کہ میں تفصیل بیان کر سکوں. اور دوسرا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. میں دونوں کی گفتگو کا مختصر حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو بہت صاف بات کرتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ انسان دیگر مخلوقات سے بالکل مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں. یہ تین مخلوقات دنیا کے اندر موجود ہیں. ان تینوں مخلوقات میں ممتاز ہے انسان. اور ممتاز انسان کیوں ہے؟ کہ انسان کو رب کائنات نے روح دی ہوئی ہے. یہ روح ان دیگر مخلوقات کے اندر نہیں ہے. اور یہ روح وہ ہے کہ جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. عالم ارواح کا ذکر رب کائنات نے تخلیق کرنے کا اعلان کیا، عالم ارواح میں مکالمہ کیا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ بندے نے کہا بھلا تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، وقت مختصر ہے، میں ذرا تفصیل میں شاید نہ جا پاؤں، مختصر گفتگو کے اندر بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اہم نقطہ اور علمی نقطہ ہے. اس اہم نقطے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ جو روح انسان کی، اس روح کا تعلق جو ہے وہ حیوانوں سے نہیں ہے، حیوانوں کی طرح نہیں ہے. یہ روح کھاتی نہیں ہے، حیوان کھاتا ہے. روح پیتی نہیں ہے، حیوان پیتا ہے. روح سوتی نہیں ہے، حیوان سوتا ہے. روح جنتی نہیں ہے، حیوان جنتا ہے. روح تھکتی نہیں ہے، حیوان تھکتا ہے. پھر بشری وجود کو لیا، حیوانی وجود کو لیا، کہا کہ یہ جو حیوانی وجود ہے یہ کھاتا ہے، حیوان کھاتا ہے. یہ جو بشری وجود ہے یہ سوتا ہے، حیوان سوتا ہے. یہ جنتا ہے، حیوان سوتا ہے. یہ تھکتا ہے، حیوان. تو کہا کہ یہ بشری جو وجود ہے ہمارا جسمانی وجود یہ حیوان سے متعلق ہے، یہ حیوان کی طرح ہے، اس کے تقاضے حیوان کی طرح ہے. لیکن جو روح ہے وہ بالکل حیوان سے مختلف ہے. پھر فرمایا کہ اس کا جو علاقہ ہے، اس کا جو تعلق ہے، اس کی جو وابستگی ہے یہ ملکوت سے ہے. جس طرح کہ ملکوت ہے ویسی روح ہے. ملکوت کھاتے نہیں، روح کھاتی نہیں. ملکوت پیتے نہیں، روح پیتی نہیں. ملکوت سوتے نہیں، روح سوتی نہیں. ملکوت جنتے نہیں، روح جنتی نہیں. پھر بنا کہ ملکوت کا کام کیا ہے، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام ہے خالص اللہ کی عبادت اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. معذرت تو آئے نہیں. تو روح کا میلان، روح کھینچتی ہے بندے کو اللہ کی عبادت کی طرف. روح ترغیب دیتی ہے رب کی اطاعت کی طرف. روح کھینچتی ہے بندے کو. لیکن حیوانی وجود، حیوانی جسم، اس کو جنسی سکون چاہیے حیوانوں کی طرح، اس کو عقل و شرب چاہیے انسانوں کی طرح، ذائقے چاہیے انسانوں کی طرح، آرام سکون چاہیے حیوانوں کی طرح. اب یہ دو الگ الگ وجود ہیں جو ایک ہی انسان کے اندر ڈلے ہوئے ہیں اور دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے. اور پھر بڑی پیاری مثال میں آپ کے سامنے دے دوں. ایک سواری ہے، دوسرا سوار ہے. سواری ہے جسم
اس کے اوپر سوار ہے روح. اب ذرا غور سے سنیے گا, مختصر گفتگو کر رہا ہوں, آخری گفتگو کے کلام ہے میرے. اگر آپ کی سواری مضبوط ہو جائے, طاقتور ہو جائے, اور آپ کا سوار کمزور ہو جائے, روح کمزور ہو جائے, اب معاملہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں, گدھے کی, گھوڑے کی دیگر سواریاں آپ دیکھتے ہیں. سوار کمزور ہو تو پھر حیوان جس طرف چاہے لے جاتا ہے. یہ بندہ اس پہ قبضہ, اس پہ دسترس حاصل نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ روح مضبوط ہو جائے, سوار مضبوط ہو جائے, تو سواری جو ہے یہ مجبور ہے جہاں یہ سوار چاہے لے جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں سے گفتگو کو حجت اللہ البالغہ کے اندر آپ جوڑتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ اب یہ جو رمضان کا روزہ ہے, یہ جو روزہ, اس کے اندر انسان کس کیفیت کے اندر ہے؟ حیوان کھا رہا ہے, روزے میں بندہ نہیں کھا رہا. حیوان پی رہا ہے, بندہ نہیں پی رہا. حیوان سو رہا ہے, یہ قیام کر رہا ہے راتوں کا. وہ آرام کر رہا ہے, یہ تھک رہا نہیں ہے, مسلسل تراویح میں کھڑا ہوا ہے, قیام میں کھڑا ہوا ہے. وہ بشری تقاضے پورا کر رہا ہے حیوان یہ روزے کے اندر, اپنی جائز بیوی کو بھی خود سے دور کیے ہوئے, اپنے زوج کو دور کیے ہوئے. تو فرمایا کہ روزے کی کیفیت گویا کہ روحانی کیفیت ہے. اس کیفیت کے اندر بندہ ملکوت کے قریب ہے. اور فرمایا کہ یہ جو روح کی مضبوطی ہے, یہ جو روح کی تقویت ہے, یہ خدا کے راستوں پر لے کے چلنے کے لیے یہ بندے کے لیے نہایت ضروری ہے. اب 11 مہینے بندہ جسم کو طاقتور کرتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ 1 مہینہ تو روح کو طاقتور کر. اور روح کی طاقت ہے روزے سے. جتنا کھائے گا, جتنا پیے گا, جتنا تو جنسی تقاضے پورے کرے گا, تیرا جسم, تیرا وجود, تیرا بشری تقاضے تیری مضبوط ہوں گی. تو خدا کی بغاوت کے راستوں میں نکل پڑے گا, لیکن تو روزہ رکھے گا, تیری روح طاقتور ہوگی. تو یہ روزہ جو ہے جس کا استقبال ہم کرنا چاہتے ہیں, استقبال رمضان ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کے بنیادی فلسفے کو سمجھ لیں. یہاں سے میں دوسری گفتگو کروں گا, اگلے 5-7 منٹ کے اندر مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات سمجھ میں آ گئی کہ روزہ کس مقصد کے لیے؟ روزے کا مقصد ہے روح کی تقویت. اور عمومی حالات کے اندر ہم جسم کو, ہم بشری تقاضاؤں کو زیادہ تقویت دے رہے ہیں, حیوانی وجود کو طاقتور کر رہے ہیں, اور روح کمزور ہے, ہمیں معصیت کے راستوں میں لے کے چل رہے ہیں. تو روزہ بہت ضروری ہے, خدا کو بڑا محبوب ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر روح مضبوط ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کے اطاعت کے راستوں پر چلنے کے ذرائع بندے کے مضبوط ہو جاتے ہیں, داعیہ قوت مضبوط ہو جاتی ہے, اور بندہ رب کی رضا کے راستوں پر چلتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے, اس کا اجر تو نہ مانگ مجھ سے, تو مجھ سے اجر مانگے گا, تجھے کیا پتا کہ کتنی محبوب ہے یہ عبادت مجھے, تو کچھ کم مانگنا بیٹھ, میں اس کا اجر دوں گا, اور میں رب ہوں, میرا وجود, میری ہستی, میں اپنے شان شان تجھے اس کا اجر دوں گا. تو تصور نہیں کر سکتا کہ اس روزے سے میں کتنا خوش ہوتا ہوں. اب ذرا دوسری بات سمجھیے گا, یہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات میں نے آپ کے سامنے دی. اب ذرا رمضان کے آنے سے پہلے یہ گفتگو بہت ضروری تھی, اور میں ان کو کافی مبارکباد پیش کروں گا کہ ان لوگوں نے یہ انتظام کیا آپ لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے, میری یادداشت کے لیے بھی, میری تشکیل کے لیے بھی. اب ذرا امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزے کے 3 درجے ہیں, اور آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے اس مبارک رات میں, برات کی اس رات میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں, جس رات میں اپنے بستر سے اپنی زوجہ کو چھوڑ کر, اپنی بستر سے اپنی زوجہ کو چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے قبرستان چلے گئے, اور ذکر و فکر کے اندر چلے گئے, اور قبر کا احوال, قبر کے تذکرے, قبر کی سوچیں اپنے ذہنوں میں لے کر آئے ہیں. اس حوالے سوچے گا کہ ہمیں اب روزہ رکھنا ہے, وہ روزہ ہم کیسا رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کے لیے احکامات جاری کیے ان پر ہم پورا اتر سکیں. امام غزالی فرماتے ہیں روزے ہیں 3 قسم کے. آج کی رات طے ہم نے کرنا ہے کہ اس رمضان کے اندر ہم نے کیسے روزے رکھنے ہیں. لیکن ایک حدیث ذرا غور سے سن لیجیے گا, اور آپ نے بار بار سنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے جذبات کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے, اس کے گزشتہ زندگی کے تمام گناہ معاف. نیت کر لیں. 2 شرائط اللہ کے رسول نے فرمائی, ایمان اور احتساب. روزے کے اندر احتساب, روزہ ضائع تو نہیں ہو گیا. اب یہاں سے میری گفتگو ذرا آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی, شاید ہم روزے کے مقصد کو سمجھ سکیں, شاید رمضان المبارک کی فضیلت کو ہم لوگ سمجھ سکیں. امام غزالی فرماتے ہیں روزے کی کتنی قسمیں؟ 3. اب یاد کر لیں نام ذرا, ظاہری روزہ, حقیقی روزہ,
اور اعلیٰ درجے کا روزہ. 3 قسمیں ہیں. فرمایا کہ پہلی قسم ظاہری روزہ. اس کی شرائط یہ ہے کہ جو ظاہری شرائط پوری کر لے, لوگوں کے سامنے کھانا چھوڑ دے, لوگوں کے سامنے پینا چھوڑ دے, یہ ظاہری شرائط ہے روزے کی. اگر کھانا پینا چھوڑ دیا سحر سے افطار تک, صرف یہ کام کیا تو آپ نے ظاہری شرائط پوری کی ہیں. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آقا نامدار کی حدیث ہے, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر کئی ایسے روزہ دار آئیں گے, روزہ دار کہ جن کے روزے ان کو واپس لوٹا دیے جائیں گے, گویا کہ منہ پہ مار دیے جائیں گے کہ خدا رب ذوالجلال کو تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی طلب نہیں تھی. یہ صرف بھوک اور پیاس نہیں چاہیے رب کائنات کو, باقی سب کچھ کرتے رہو, اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھو اور سمجھو کہ میں روزے سے ہوں. یہ ظاہری روزہ ہے, دکھاوے کا روزہ ہے, اس پہ شرعی قرضن نہیں لگ سکتی. آپ کا حاکم نہیں پکڑ سکتا, آپ کو رب پکڑ سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری روزہ ہے, دکھاوے کا روزہ ہے. حقیقی روزہ دوسرا ہے. اور فرماتے ہیں کہ حقیقی روزے کے 6 آداب ہیں. 6 آداب کو ملحوظ رکھا تو آپ کا روزہ حقیقی روزہ بن گیا. تو ظاہری روزہ رکھنا ہے یا حقیقی روزہ رکھنا ہے؟ کم سے کم درجہ ہمارے روزے کا ہونا چاہیے حقیقی روزہ. اور یقین جان لیجئے انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث تو سب کو یاد ہوگی, لیکن شاید یہ معلوم نہ ہو کہ حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کی سب سے پہلی حدیث یہ نہ ہو. تمام محدثین نے ترتیب میں سب سے پہلے حدیث یہ رکھی ہے. کیوں؟ کہ اگر نیت کر لیں ہم تو ہمارا عمل خدا کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاتا ہے. ابھی رمضان آیا نہیں ہے, 15 دن پڑے ہوئے, نیت کر لو میرے رمضان کے روزے ایسے ہوں گے. نصیب نہیں ہوا, انما الاعمال بالنیات میرے نبی کا کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس نیت کے بدلے اللہ رب العالمین میں رمضان نبی کہہ سکوں مجھے رمضان کا اجر میرا رب کائنات مجھے عطا کر دے گا. انما الاعمال بالنیات. اب 6 آداب یاد رکھیے کہ ان 6 آداب کو ہم نے ملحوظ رکھنا ہے, اس لیے کہ ہمیں اپنی نجات رب کائنات سے چاہیے. نہیں معلوم کہ ہمارا حشر کیا ہوگا. کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے, اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں. پچھلے سال جن کی طرح ہم نمازیں پڑھ رہے تھے, اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں. پچھلے سال ہمارے گھروں میں تھے, آج اس سال ہمارے گھروں میں نہیں ہے. کیا پتا کہ ہم بھی اگلے سال نہ ہو. لیکن یہ جو غنیمت ملی ہے ہمیں کہ رب کائنات کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے گزشتہ زندگی کے تمام گناہ معاف. کیا کمی ہے میرے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر؟ یہاں 70 سال کا بھی بیٹھا ہوا ہے, 80 سال کا بھی بیٹھا ہوا ہے, 15 سال کا بھی بیٹھا ہوا ہے. میرا ایمان یہ کہتا ہے, میرا ایمان 80 سال خدا کی نافرمانی کرنے والا بھی اگر رمضان المبارک کے ان روزوں کو ایمان اور احتساب کے جذبات کے ساتھ رکھے تو میرے آقا کا کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یقیناً اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کتنی بڑی غنیمت ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے. قابل ستائش ہے وہ لوگ کہ انہوں نے اس رمضان کے آنے سے پہلے یہ ہمارے لیے اہتمام کر دیا کہ ہم روزوں کے بارے میں سن رہے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ وہ 6 آداب کون سے ہیں. تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا, اس میں پوری گفتگو الگ چاہیے. اس کا ہر عنوان 6 باتوں میں, ہر عنوان ایک الگ سے درس ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. روزے کے اندر اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. یہ نگاہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزے کی کیفیت کے اندر بد نگاہی نہ کریں. حدیث میں آتا ہے کہ بد نگاہی شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. بری نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر, اور شیطان کا ہدف ایمان. شیطان کا ہدف ایمان. شیطان کی اور ہماری دشمنی ایمان کی دشمنی, کوئی اور دشمنی نہیں ہے. وہ ایمان سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے. وہ ہماری دولت پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا, وہ ہماری ملکیت پہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا, وہ ہمارے دلوں سے ایمان کو نکالنا چاہتا ہے. تو بری نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر. ذرا ایک حدیث اور سن لیجیے گا, اور اگر دل کو لگے تو سبحان اللہ ضرور کہیے گا. حدیث میں آتا ہے, ایک جگہ آتا ہے کہ جب کسی مومن کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑتی ہے, جب کسی مومن کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑتی ہے اور وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے, اللہ رب العالمین آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے میرے مومن بندے کی نگاہوں کو چوم کیا. اس کی آنکھوں کو لذت تھی اس غیر محرم کو دیکھنے میں,
اس حسن کو دیکھنے میں، لیکن یہ کیوں جھکی؟ میرے خوف سے جھکی ہے۔ میرے فرشتوں جاؤ، جا کے میرے اس بندے کی نگاہوں کو چوم کر آ جاؤ، اور یہ نیک فرشتے آ کے ہماری آنکھوں کو چومیں۔ اور یہ بات سن لیجئے گا کہ جو نگاہوں کا گناہ ہے، مولانا احترام الحق تھانوی کا میں نے مضمون پڑھا، آنکھوں کی سوئیاں، اور فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو پوشیدہ گناہ ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس نے بڑے بڑے بزرگوں کو تباہ کر دیا۔ کیا پتا کون کسی کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ کسی اور گناہ کا داعیہ قوت ہو نہ ہو، بد نگاہی کا داعیہ جب تک نگاہ بندے کے اندر موجود رہتا ہے، تو فرمایا کہ بڑے بڑے بزرگوں کو تباہ کرنے والی چیز یہ بد نگاہی ہے۔ اس بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب روزے کی کیفیت ہو اور بد نگاہی ہو تو روزہ ٹوٹ گیا۔ کون سا؟ ظاہری حقیقی ٹوٹ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ نہیں ہے۔ اب جس کے بارے میں حدیث میں آیا قیامت کے روز کئی روزہ دار ایسے ہوں گے جن کے روزے ان کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اللہ کو بھوک اور پیاس مطلوب نہیں تھی، یہ بد نگاہی سے بچنا مقصود بھی تھا۔ دوسری چیز ہے کہ روزے کی کیفیت میں خاموشی اختیار کریں۔ میرا یوٹیوب چینل ہے نواب زین لغاری کے نام سے، میں نے ایک گفتگو کی ہے، وہ صرف اس خاموشی پہ کی ہے، 30 منٹ کی گفتگو ہے کہ کتنے احکامات اس کے بندے کو کہ بندہ خاموش رہے۔ 90% انسان کے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ اب ذرا کس طرح ہو رہے ہیں، ذرا خود ہی غور کر لیجیے گا۔ حدیث میں آتا ہے 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ذرا گنیے گا۔ یہ حدیث ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم کے اندر نقل ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جھوٹی قسم کھانا، چغلی کھانا۔ کتنی چیزیں ہو گئی 5 میں سے؟ 4 چیزیں۔ 80% چیزیں روزے کی کیفیت کے اندر اگر انسان کے تعلق کے روزہ توڑتی ہیں تو کس سے؟ انسان کی زبان سے۔ اس لیے کیا حکم ہے؟ خاموش زبان کو رکھو، روزے کی کیفیت کے اندر ذکر رکھو زبان کے اوپر۔ یہ بہت ضروری ہے بندہ۔ اگر انسان نے 5 گناہوں میں سے اب ایک ایک گناہ کو ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کہا ایک الگ الگ موضوع ہے، جھوٹ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول خدا کیا انسان زنا کر سکتا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا کہ انسان خطا کر سکتا ہے۔ یا رسول خدا کیا کوئی مومن کسی کو غالباً قتل کے بارے میں کسی اور گناہ کے بارے میں فرمایا کہ انسان قتل کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ کیا کوئی ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے مومن۔ دوسری حدیث یاد ہوگی آپ کو کہ ایک فرد آیا، کوئی گناہ نہیں ہے جو میرے وجود میں نہ ہو، سارے گناہ کرتا ہوں، آتی ہوں مجھے، کوئی گناہ نہیں چھوڑا جاتا، ایک کوئی چیز چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، میرا اسلام قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں جھوٹ بولنا چھوڑ، تم مسلمان بن جاؤ۔ تو ایمان کا تعلق زبان کی سچائی سے بہت ہے، زبان کی سچائی سے تعلق ہے بڑا۔ یہ سچائی اگر زبان پہ نہیں، جھوٹ بندہ بولے گا تو روزہ نہیں۔ اور غیبت کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات، میں نے کہا نا بڑا موضوع ہے، بڑی لمبی بات نہیں کر سکتا اس کے اوپر، لیکن ذرا غور کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضائل اعمال فیضان سنت دونوں کتابوں کے ذریعے حدیث موجود ہے۔ انصاری صحابیات اور صحابیہ کہا کہ رسول خدا ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکھو، اجازت دے دی، روزہ رکھا، دن چڑھا، گرمی کے دن تھے، روزہ برداشت نہیں ہو رہا، صحابہ آ رہے ہیں نفلی روزہ ہے، رسول خدا اجازت دے، روزہ کھول لو۔ لیکن 2 صحابیات بھی تھیں انصاری، انہوں نے کہا کہ ہم بھی روزہ کھولنا چاہتے ہیں، کسی صحابی کو ساتھ بھیجا۔ سنیے گی حدیث یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا ایک پیالہ دے دیا کہ ان سے کہو کہ جو کچھ کھایا اس میں کیا کر دیں۔ اور جب پہلی عورت کے پاس وہ پیالہ لے جایا گیا ہے، منہ میں انگلیاں ڈال کر کے کی تو آدھا پیالہ تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا۔ اور وہی پیالہ جب دوسری عورت کے پاس لے جایا گیا تو پورا پیالہ جو بقیہ ایسا تھا وہ بھی تازہ گوشت اور خون سے بھر گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا، معجزہ ہوا ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، رسول خدا ان کو تو بھوک تھی، یہ پیٹ میں سے کہاں سے نکلا تازہ گوشت؟ یہ تو اجازت مانگ رہی تھی کہ وہ روزہ توڑیں، روزہ کھولیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جب آپس میں ملی تو اپنے بہنوں اور بھائیوں کی غیبت کرنے لگی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن میں آیا کہ غیبت مت کرو، فرائض میں آ جاتا ہے یہ
کی حد تک حکم آ جاتا ہے. غیبت اتنا شدید گناہ ہے. اور یہ بات سن لیجیے, کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں غیبت نہیں کر رہا, میرا بھائی کر رہا ہے, میرا کیا مسئلہ بھائی. ایک واقعہ ذرا سنا دوں آپ کو, ٹائم ہے آپ کے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, یا رسول اللہ خدا مجھے سزا دیجیے. سزا دی گئی, اس سزا کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی. سزا دی سنسار کرنے کی, تو سنسار کرتے کرتے خون کا کوئی بوندیں نکلی اور کسی صحابی کے جسم پر آ کر پڑی, کپڑے خراب ہو گئے. تو بڑی کراہت سے کہا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کسی پوری بستی میں تقسیم کر دو تو اس پوری بستی کو نجات مل جائے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی. اللہ کے نبی آگے بڑھے تو دو صحابہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ فلاں صحابی ذلت کی موت مارے گئے, اب وہ مر چکے بیچارے, جن کے بارے میں بنا کہ ان کی توبہ پوری بستی میں تقسیم کرو تو سارے جہنمی جنت میں چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے رہے غصے کے اندر. آگے بڑھے تو ایک مردار مرا ہوا ہے, مردار جس کا کھانا ویسے بھی جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول رک گئے اور دونوں صحابہ کو بلایا کہ اس کو کھاؤ. صحابہ حیران ہو گئے, رسول خدا یہ تو مردار ہے, اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کو کھانا حرام تھا. فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے جو کہا نا وہ اس کے کھانے سے بھی بدتر تھا. اب مفسرین نے کیا مسئلہ نکالا یہاں سے, ایک نے کہا تھا نا دوسرے سے کہ فلاں صحابی ذلت کی موت مارے گئے, دوسرے نے تو صرف سنا تھا. تو یہاں سے مسئلہ یہ نکلا غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا گناہ میں برابر کے شریک ہیں. بڑا خطرناک گناہ ہے یہ. جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغلی کھانا. چغلی کھانے کے بارے میں کیا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور جھوٹی قسم کھانا, جھوٹ پر خدا کو گواہ قرار دینا. تو یہ زبان کی باتیں, دو باتیں ہو گئی, دو ادب یاد آ گئے. روزہ سمجھ لیجئے کہ زبان کا روزہ ہے, روزہ سمجھ لیجئے کہ نگاہ کا روزہ ہے. ہم صرف پیٹ کا روزہ سمجھتے ہیں, کھانا نہیں ہے پینا نہیں ہے. کسی بات ہی کہ انسان اپنے کان کو برائی کی باتیں سننے سے روکے, غیبت سننے سے روکے, جھوٹ سننے سے روکے. جو چیزیں بولنا حرام وہ ساری چیزیں سننا حرام. اور میں حدیث بیان کر چکا آپ کو, ایک نے کہا دوسرے نے سنا, تین باتیں سمجھ میں آ گئی. تو روزے کی کیفیت کے اندر مجموعوں کے اندر بیٹھنا, گفتگویں کرنا, وقت کو گزارنا, یہ مقصد نہیں ہے روزے کا. روزے کا مقصد ہے ذکر الہی کرنا, نوافل پڑھنا, خدا کو یاد کرنا. تین آداب آ گئے. زبان خاموش رکھنا, آنکھوں کو جھکانا, کانوں کے بعد. جسم کے دیگر آداب, جسم کے دیگر آداب, ان آداب کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا. ایسا نہیں کہ باقی آداب انسان قدموں سے چل کے سنیما کے لیے جا رہا ہے, کسی سے رشوت لینے کے لیے جا رہا ہے, کسی سے سود لینے کے لیے جا رہا ہے. جسم کا کوئی عضو بھی ہاتھ سے کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو انسان, یا کسی غیر محرم کو ہاتھوں سے چھو رہا ہو انسان, انسان کے جسم کے دیگر اعضاء بھی گناہ کے کاموں کے اندر استعمال نہ ہو. چار ادب ہو گئے. پانچواں ادب حلال روزی سے رزق, روزہ کھولنا اور کم کھانا. اور امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی کہ روح کا علاج ہے نا یہ روزہ, روح کا علاج. علاج کیسا کر رہا ہے؟ چمچہ پی رہا ہے زہر کا. حرام کیا ہے؟ زہر ہے. حرام کے ساتھ, حرام کی روزی کے ساتھ اگر روزہ کھولا تو روزہ کس بات کا ہے؟ تو یہ روزہ نہیں ہے. حرام کی روزی سے کھولا ہوا روزہ روزہ نہیں ہے. اور دوسری بات کیا کہی گئی؟ ایک ہی نقطے میں دو باتیں, کم کھانا. اور ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو بھری ہوئی چیزوں میں بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو بھری ہوئی چیزوں میں بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہے. تو رمضان کا مہینہ کیا تھا, مقصد کیا تھا کہ جسمانی قوتیں کمزور ہو, روحانی قوتیں مضبوط ہو. کم کھائے گا تو روحانی قوتیں مضبوط ہوگی, زیادہ کھائے گا تو جسمانی قوتیں مضبوط ہوگی. تو زیادہ کھا کے روزے کا مقصد بہت ہوگا. تو روزے میں افطار اور اس میں سحری میں کم کھانا ہے. اور آخری بات سن لیجیے بدلا, افطار کے وقت بندے کے اوپر خوف اور رجا کی کیفیت طاری ہو کہ کہیں میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے. لیکن یہاں زیادہ جگہ کہ حدیث میں کیا آتا ہے, خوف اور رجا. رجا کے معنی امید ہے کہ ایمان والا کبھی بھی کسی بھی خوف کے اندر خدا سے امید کو نہیں چھوڑتا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھ سے محبت کرنے والی ہستی موجود ہے. خوف میں مبتلا ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو گر جاتا ہے رب کی بارگاہ میں, مجھے میرا رب مجھے تو معاف کر دے, تو ہی معاف کرنے والا ہے, تیرے ہی در پہ آیا ہوں.
یہ خطا ہو گئی، بدنگاہی ہو گئی تو معاف کر دے، بد زبانی ہو گئی تو معاف کر دے، بد کلامی ہو گئی تو معاف کر دے، بد سماعت ہو گئی تو معاف کر دے، ہاتھوں سے گناہ ہو گئے تو معاف کر دے۔ تو خوف اور رجا یہ دونوں ساتھ ساتھ بندے کے لیے چلنا چاہیے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ چھٹی، کتنی چیزیں بیان کی میں نے؟ 6 ہو گئی۔ اب آخری بات سنیے، یہ روزے کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 2 قسمیں ہوئی، ظاہری روزہ اور حقیقی روزہ۔ اب ایک قسم اور بڑھانے سے ہمارا روزہ ہو جائے گا اعلیٰ ترین درجے کا روزہ۔ 6 چیزیں، یہ ایک چیز بڑھا لیں اور دعا کریں کہ وہ ایک چیز ہم حاصل کر لیں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک چیز بڑھانے سے روزہ بنتا ہے نا، وہ اعلیٰ ترین درجے کا روزہ بنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ وہ روزہ بنتا ہے جو صدیقین کا روزہ تھا، جو صالحین کا روزہ تھا، جو صحابہ کا روزہ تھا۔ یہ روزہ بن سکتا ہے، اس کے لیے ایک چیز کا اور اضافہ کرنا ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ سحر سے افطار تک اپنے پورے وجود کو گناہوں سے روکے رکھنا، کوئی معصیت کا کام نہ کرنا۔ اگر روزے کے اندر یہ کیفیت، ذہن کے اندر کوئی سوچنا ہے، جسم کی باتیں تو آ گئی 6 میں، اب دماغ کی بات ہے، سوچوں کی بات ہے۔ ایسا روزہ کہ جس میں سوچ میں بھی گناہ نہ آئے، ایسا روزہ جس میں سوچ میں بھی گناہ نہ آئے، اللہ کی نافرمانی نہ آئے، برائی بدکاری نہ آئے۔ اگر یہ کیفیت روزے میں نصیب ہو جائے تو یہ والا روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعلیٰ ترین درجے کا روزہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی یہ مبارک روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تیرے کلام پاک سے سورہ فجر کی تلاوت کی گئی، یا رب ذوالجلال اس سورہ مبارکہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کے سالگرہ کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ یا رب ذوالجلال آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مہینہ ہے۔ یا رب ذوالجلال مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اے رب ذوالجلال اس مہینے کے ہمیں اعلیٰ ترین درجات کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے شعبان کے آتے ہی۔ اے رب ذوالجلال تو ہمیں بھی کمر کس کے رمضان المبارک کے روزوں کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تیرے یہ پیارے بندے، تیرے یہ نیک بندے تیری رحمت کی طلب کے اندر برات کی امیدوں پر تیری اس بارگاہ کے اندر، تیرے اس گھر کے اندر آ کر یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے تیرا کلام سنا، انہوں نے تیرے کلام کے ساتھ ساتھ تیرے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی۔ یا رب ذوالجلال آج کی رات اس محفل میں بیٹھنے کے نتیجے کے اندر اے رب ذوالجلال تو جو اعلان کرنے والا ہے برات کا، اے رب ذوالجلال تو ہم سب کی جہنم سے برات کا اعلان فرما دے۔ اے رب ذوالجلال تو ہمارے گناہوں سے بخشش کا اعلان فرما دے۔ یا رب ذوالجلال تو اس برات کی رات کی خرافات سے ہم کو بچا، آتش بازیوں سے ہمیں بچا، اور دیگر بدعات سے تو ہمیں بچا۔ جو حقیقی روح اس رات کی ہے اس روح کے مطابق ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال تو ہمیں اعلیٰ ترین درجے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔